معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، چین اور امریکہ میں جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ بہت ہی خاص جنگ ہے۔ یہ ہتھیاروں، گولہ و بارود اور اسلحے سے لڑی جانے والی جنگ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اعصاب کی جنگ ہے۔ دونوں ممالک میں جنگ ہے تلاش کی، اور یہ تلاش بھی ایسی ہے کہ جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنی ہو۔ دراصل ان دونوں عالمی طاقتوں یعنی چین اور امریکی بحریہ کے درمیان جنگ ہے سمندر میں گرنے والے امریکی طیارے F-35C کی تلاش کی۔ دونوں ممالک سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اس طیارے کی باقیات کا کھوج لگا لیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان یہ انوکھی ریس آخر کیوں شروع ہوئی؟ چین کیوں امریکی طیارے کا ملبہ یا باقیات تلاش کرنا چاہتا ہے؟ چین کے عزائم کیا ہیں اور امریکہ کیا چھپانا چاہتا ہے جو اس نے ملبے کی تلاش اتنی تیز کر دی ہے؟ ناظرین گرامی، امریکہ کا $10 کروڑ مالیت کا F-35C طیارہ بحیرہ جنوبی چین میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ امریکی جنگی طیارے کو بحری بیڑے کو لینڈنگ کے وقت حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 7 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ F-35C بحری بیڑا کارل ونسن پر لینڈنگ کے وقت حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے کا پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جسے امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سمندر سے ریسکیو کر لیا۔ پائلٹ کی حالت تسلی بخش ہے۔ حادثے کا شکار طیارہ معمول کی پرواز کے بعد بحری بیڑے پر لینڈ کر رہا تھا۔ یہ لڑاکا طیارہ امریکی نیوی کا جدید ترین طیارہ ہے اور اس میں خفیہ آلات نصب ہیں، جو ظاہر ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھ لگیں۔ کیونکہ یہ طیارہ بین الاقوامی پانیوں میں گرا ہے، اس لیے تکنیکی اعتبار سے اسے حاصل کرنے کی دوڑ قواعد کے مطابق ہے۔ امریکہ اور چین میں سے جو بھی اس طیارے یعنی جو بھی اس کی باقیات یا ملبے تک پہنچے گا، جیت اسی کی ہوگی، اور اس انتہائی مہنگے اور جدید لڑاکا طیارے میں چھپے رازوں تک رسائی ہی اصل انعام ہوگا۔ دونوں ممالک دراصل اس لیے اس ریس میں شریک ہیں کیونکہ امریکہ اپنے راز بچانا چاہتا ہے اور چین یہ ٹیکنالوجی اور راز حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہ طیارہ بحیرہ جنوبی چین میں حادثے کا شکار ہوا اور ابھی تک امریکی نیوی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لڑاکا طیارہ کس مقام پر حادثے کا شکار ہوا تھا اور اسے وہاں سے نکالنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اب اس طیارے کی باقیات کتنی گہرائی میں موجود ہیں اور اسے وہاں سے کیسے نکالا جائے گا؟ فی الحال یہ بھی ایک حل طلب سوال ہے، کیونکہ امریکی بحریہ ویسے تو بحیرہ چین میں پہلے سے موجود ہے، لیکن کریش سائٹ تک پہنچنے میں اسے پھر بھی تقریباً 10 دن یا اس سے زائد لگ سکتے ہیں۔ چین کا دعویٰ ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کے مکمل حصے پر چین کا قبضہ ہے، اور بیجنگ کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں کے دوران ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے 2016 میں بین الاقوامی ٹربیونل کی جانب سے اپنے خلاف آنے والے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ چین کا بحیرہ جنوبی چین پر قانونی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آخر امریکہ اپنے تباہ شدہ طیاروں کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب مئی 2011 میں امریکی فورسز نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا تھا، تو اس وقت بھی امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکی فوجی جاتے جاتے اس ہیلی کاپٹر کے ملبے یا باقیات کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ماضی میں پاکستان پر ٹوماہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے بابر کروز میزائل بنانے کا الزام لگایا جاتا رہا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب اگست 1998 میں امریکہ نے بحیرہ عرب سے آپریشن انفینٹ ریچ کے نام سے افغانستان میں طالبان تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے امریکی میزائل پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گزرنے تھے۔ امریکیوں کو خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ان میزائلوں کو بھارتی میزائل سمجھ کر تباہ کر دے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کے بارے میں کارروائی سے صرف 10 منٹ پہلے پاکستان کو بتایا جائے گا۔ یوں 20 اگست کو میزائل فائر ہونے سے صرف 10 منٹ پہلے اس وقت کے امریکی سفیر نے فوجی سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کو آگاہ کیا کہ یہ کروز میزائل پاکستان کی فضائی حدود سے گزریں گے، مگر ہوا یہ کہ 20 اگست کو مکران کی ساحلی پٹی اور اشاب کے غیر آباد علاقوں میں کچھ مقامی افراد کو سمجھ نہ آنے والا ملبہ ملا، جس کے بارے میں امریکہ کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ پاکستان نے اس میزائل کی ریورس انجینئرنگ کی اور کروز میزائل بنایا۔ بدقسمتی سے اس قسم کی افواہوں کو ہمارے کچھ عہدیداروں نے بھی جلا بخشی۔ ماضی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اس قسم کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے ریورس انجینئرنگ کر کے میزائل بنائے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔
لیکن امریکی بھی یہی الزام لگاتے رہے۔ سن 2009 میں امریکی اخبارات میں انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان نے 1980 کی دہائی میں امریکہ سے خریدے گئے ہارپون میزائل کی ریورس انجینئرنگ کی ہے۔ دوستو، اب ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس طیارے میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو چین ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا تباہ شدہ طیارے کا ملبہ چین کی کوئی مدد کر سکے گا؟ اس لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ F-35C آخر ہے کیا، اور اس میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے لڑاکا طیاروں سے مختلف بناتی ہیں۔ نمبر 1، اس طیارے میں نیٹ ورک سے چلنے والا مشن سسٹم ہے جو دوران پرواز جمع کی جانے والی معلومات کو اسی وقت میں شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ امریکی بحریہ کا پہلا کم قابل مشاہدہ کیریئر پر مبنی ہوائی جہاز ہے جو اسے دشمن کی فضائی حدود میں بغیر پتہ چلے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 3، اس طیارے کے بڑے پر اور طاقتور لینڈنگ گیئر اسے بحری بیڑے سے تیز اور فوری پرواز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس طیارے میں دنیا کا سب سے طاقتور لڑاکا انجن ہے اور یہ 1200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ جہاز اپنے پروں پر 2 جبکہ اپنے اندر 4 میزائل رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دوستو، کیا امریکہ اپنے تباہ شدہ طیارے کے ملبے تک پہنچ سکتا ہے؟ تو فی الحال اس کا جواب نہیں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کو تقریباً جائے حادثہ تک پہنچنے میں تقریباً 10 دن درکار ہوں گے۔ اس کے بعد تلاش شروع کی جا سکے گی، یوں تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ طیارے میں نصب بلیک باکس کی بیٹری اس سے پہلے ختم ہو جائے گی اور امریکیوں کو طیارے تک پہنچنے میں دشواری پیش آئے گی۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ F-35 دراصل اڑتے ہوئے کمپیوٹر جیسا ہے جس کے ذریعے آپ دیگر آلات کو بھی لنک کر سکتے ہیں، جسے ایئر فورس کی اصطلاح میں سینسرز اور شوٹرز کو لنک کرنا کہا جاتا ہے۔ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس لیے اگر چین کے ہاتھ یہ لگ جائے تو یہ سمجھیں کہ بیجنگ کے لیے جگ بات ہوگا۔ اگر چین F-35C کی نیٹ ورکنگ قابلیت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ان طیارہ بردار جہازوں کے فلسفے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین یہ طیارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ سائبر جاسوسی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے اندرونی ڈھانچے اور کام کے بارے میں پہلے سے کچھ علم ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طیارے کے اصل حصوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیسے بنایا گیا اور اس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ چین کی جانب سے اس جہاز پر حقوق کے دعوے کی کوشش کرنا امریکہ کو دباؤ میں ڈال کر آزمانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ اب یہ ریس کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔